محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر فضل فرما کر محض اپنی قدرت سے ہمیں انسان بنایا اور ایمان کی دولت عطا فرما کر امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ باقی ساری مخلوقات انسان کے علاوہ وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ اسے اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین کے اندر۔ اب اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مخلوقات پر فضیلت کیوں دی؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسی صلاحیتوں سے، ایسی استعداد سے نوازا ہے کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگا لے، اللہ کی مرضیات کے اندر لگا لے، تو اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، یہ قیمتی ہوتا جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضیات میں لگاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں کے اندر لگاتا ہے، تو یہ قیمتی بنتے جاتا ہے۔ اور جب یہ انسان اپنی صلاحیتوں کو دنیا کی چیزوں کے اندر لگاتا ہے، دنیا کے اسباب کے اندر لگاتا ہے، تو چونکہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے اسباب انتہائی حقیر ہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، اگر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتی۔ جب ایسی بے حیثیت اور بے حقیقت چیز پر انسان اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے تو یہ انسان ان بے حیثیت چیزوں پر اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی وجہ سے بے قیمت ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان بے حیثیت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بے حیثیت چیزوں پر صلاحیت لگتی ہے تو خود بھی بے حیثیت ہوتا چلا جاتا ہے، بے قیمت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں آج انسان کی جان کی قیمت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 10-10 روپے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا مرڈر ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کی بنیاد پر جو ہے انسان کی جان لے لی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو چیزوں پر لگایا، اسباب پر لگایا، دنیا کے مال و متاع پر لگایا، تو جیسے یہ چیزیں بے حیثیت تھی، بے قیمت تھی، تو ان پر اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی وجہ سے انسان بھی بے قیمت ہو گیا، بے حیثیت ہو گیا، حتیٰ کہ معمولی چیزوں پر انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضیات پر لگائے، ان چیزوں پر لگائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اس مقصد میں اپنے آپ کو لگائے جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زمین و آسمان دونوں کا زائل ہو جانا ایک مومن کے قتل سے، ایک مومن کا قتل ان سے بڑھ کر ہے۔ زمین و آسمان کے زائل ہو جانے، زمین و آسمان کے برباد ہو جانے کے مقابلے میں ایک مومن کا مر جانا، ایک مومن کا قتل ہو جانا زیادہ بڑی بات ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضیات پر اپنے آپ کو لگاتا ہے، ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے، تو اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان سارے کے سارے ہلاک برباد ہو جائیں۔ یہ اتنی زیادہ اہم بات نہیں جتنا کہ مومن کا قتل کر دیا جانا اللہ کے نزدیک زیادہ اہم بات ہے، اتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی مرضیات پہ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، زمین و آسمان کا نظام اس کے لیے مسخر ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنے استعداد کو اللہ کی مرضیات پر لگائے، ان اعمال میں صرف کرے جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے، خوش ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو اس مقصد کے اندر کھپائے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا قیمتی بناتے ہیں کہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. زمین اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے, آسمان اس کے لیے مسخر ہو جاتا ہے, ہوائیں اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہیں, چیزیں اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا خادم بنا دیتے ہیں. پھر اگر اللہ والا ہے, اگر اللہ کی مرضیات پر چلنے والا ہے, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں, ان صفات سے اپنی زندگی کو آراستہ کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے, جیسے ایمان ہے, تقویٰ ہے, اعمال صالحہ کا کرنا ہے, نماز کی پابندی ہے, اللہ کے بندوں تک اللہ کی دین کی بات پہنچانا ہے, یہ صفات زندگی کے اندر ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی مدد فرمائیں گے اس کی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمایا کرتے تھے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو نبی کے تابع کر دیا, آگ کو نبی کے لیے مسخر کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی آگ کو مسخر کر دیں گے اگر یہ اپنی زندگی کو صفات والی, ایمان والی, اعمال صالحہ والی, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اس کام کو مقصد بنا لے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آگ کو نبیوں کے لیے مسخر کیا تھا, ہواؤں کو نبیوں کے لیے مسخر کیا تھا, پانی کو نبیوں کے لیے مسخر کیا تھا, ویسے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے وعدے پورے فرمائیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار ہوئی, اس امت کے افراد کے لیے آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دی, آگ ان کو جلا نہیں پائی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو گیا پانی, مسخر ہو گیا ان کے لیے پانی, ویسے اس امت کے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مسخر کیا, ہواؤں کو مسخر کیا, زمین کو مسخر کیا. اب مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ ان پر قابو نہیں پا سکی. حضرت رضی اللہ عنہ زمین کو ٹھوکر مارتے ہیں اور زلزلے کو رکوا دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تیرے اوپر عمر نے عدل قائم نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیغام کی بنیاد پر دریائے نیل جو رک چکا تھا وہ بہنا جاری ہو جاتا ہے. دریائے نیل جو رک چکا تھا وہ بہنا جاری ہو جاتا ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ آگ نکلتی ہے. حضرت رضی اللہ عنہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ یہ آگ جہاں سے نکلی وہاں اس کو دفن کر دیا ہوں. تمیم داری رضی اللہ عنہ آگ کو ایسے ہانکتے ہیں جیسے جانور کو ہانکا جاتا ہے. آگ ان کے آگے ویسے دوڑتی ہے جیسے جانور ہانکنے والے کے آگے آگے دوڑتا ہے. جس غار سے وہ آگ نکلتی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ اس غار کے اندر اس آگ کو لے جا کر دفن کر دیتے ہیں. یہ سارے واقعات جو ہے اس امت کے افراد کے لیے ہوئے, ان افراد کے لیے جو نبی نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد ویسے فرمائی جیسے نبیوں کی مدد فرمائی تھی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی زندگی کو اعمال والی, ایمان والی, صفات والی بنایا تھا اور اپنا مقصد سامنے رکھا تھا, اس بات کو سامنے رکھا تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئیں, محض وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی کھیل کود کے لیے, بیکار کاموں کے لیے, لغو کاموں کے لیے پیدا کر لی. ہم بس ایسے ہی اس دنیا کے اندر آئے ہیں کہ اپنی جو ٹائم ہے, جو پیریڈ ہے وہ گزار لیں اور دنیا سے چلے جائیں, اس کے لیے نہیں آئے, بلکہ اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی رضا, رسول کی اطاعت کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے اندر اور اس کام کو مقصد بنانے کے اندر جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو مبعوث کیا تھا, اور انبیاء کے بعد وہ کام جو ہمارے ذمے سپرد کیا گیا, یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. اگر ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے؟ اگر ہم اللہ کے بندوں کی فکر کریں گے, اس بات کی فکر کریں گے کہ اللہ کے بندے جو ہیں جہنم والے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پر چلنے والے بن جائیں, اگر ہم اللہ کے بندوں کی فکر کریں گے, حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کی عیال ہیں. احب الخلق الی اللہ, مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہیں من احسن الی عیالی, جو اس کے عیال کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں. اور سب سے بڑا احسان یہی ہوگا اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ, کہ وہ ہمارے ذریعے سے جہنم والے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے بنا جائیں. سب سے بڑا احسان, بے شک کھانا کھلا دینا, پانی پلا دینا احسان ہے, لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کوئی ہمارے ذریعے سے اللہ کی ماننے والا بن جائے, اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے. کھانا کھلائیں گے, بے شک اس کا ثواب ملے گا,
لیکن اس کا فائدہ وقتی ہے. پانی پلائیں گے بے شک اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, لیکن اس کا فائدہ وقتی ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے ذریعے سے جو ہے اللہ کے دین پر چلنے والا بن گیا تو اس کا فائدہ دائمی, دنیا کی زندگی بھی اس کی چین و سکون والی ہوگی دین پر چلنے کی وجہ سے, اور آخرت کی زندگی بھی چین و سکون والی ہوگی. پھر چاہے جیسے مصائب آ جائیں, چاہے جیسی پریشانی آ جائے, وہ بے چین نہیں ہوتا. ایمان والا بے چین نہیں ہوتا کیونکہ اس کا یقین ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ نہیں یبلغ عبد حقیقت ایمان, کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا یقین یہ نہ ہو جائے کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک, کہ جو پہنچا وہ تو پہنچنا ہی تھا, وہ خطا ہو ہی نہیں سکتا. وانما اخطاک, جو مصیبتیں ہمیں نہیں پہنچی وہ پہنچنی ہی نہیں تھی. جو جن مصیبتوں سے ہم بچ گئے ہیں وہ مصیبت ہمیں پہنچنی ہی نہیں تھی. تو ایمان والے کا یقین یہ ہوتا ہے کہ پھر سامنے جیسی مصیبت ہو وہ نہ پھر متفکر ہوتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے, وہ اپنا تعلق اللہ سے درست کرتا ہے, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے, تو اللہ ہی سے مانگنے سے ساری چیزیں حل ہوں گی. پھر وہ روتا دھاڑتا پیٹتا نہیں, سینہ کو بھی نہیں کرتا, پریشان نہیں ہوتا, اسباب کو نہیں کوستا, یا اپنی کم تدبیری کو دوش نہیں دیتا کہ میں نے فلاں کام کیوں نہیں کر لیا, اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا, یا میں یہ تدبیر اختیار کر لیتا تو یہ بچ جاتا وہ بچ جاتا. یہ سارا وہ اس کی زبان سے یہ سارے الفاظ نہیں نکلتے. اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, میں نے ایسا نہیں کیا تو اس لیے ایسا نہیں ہو پایا. یہ سارا اس وقت اس کی زبان سے نہیں نکلتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہ چیز لکھی, ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ اس کا یقین اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اصل تو اپنی زندگی کو صفات سے آراستہ کرنا ہے, اپنا مقصد سامنے رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر یوں ہی پیدا نہیں ہوئے. اس مقصد کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے. وقت فارغ کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اپنے اوقات کو فارغ کیے بغیر ایک فقیر بھی 2 روپیے حاصل نہیں کر سکتا. اگر کوئی فقیر یہ سوچے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں, لوگ مجھے گھر میں لا کر جو ہے بھیک دیں, کہ اس کا خیال ہے بس, ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیکلی عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ گھروں میں لا کر جو ہے بھیک دیں. جب ایک فقیر بھی 2 روپیے بغیر گھر سے باہر نکلے نہیں حاصل کر سکتا, تو وہ دین جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی کامیابی رکھی ہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسے حاصل ہو جائیں گے. اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہوگا. ہم دیکھتے چھوٹے بچوں کو ہم اسکول بھیجتے ہیں. چھوٹے بچے کیوں بھیجتے ہیں؟ گھر سے پھر باہر نکلے بغیر ان کو جو ہے جو چیز مقصد ہے, جو تعلیم ہے, وہ حاصل نہیں ہوگی. اس کے لیے ان کی تکلیف کو گوارا کرتے ہیں, خود تکلیف برداشت کرتے ہیں, صبح سویرے اٹھتے ہیں, بچوں کو تیار کرتے ہیں, والدہ مائیں اور اپنے بچوں کو جو اسکول بھیجتی ہیں. چھوٹے بچوں کو تکلیف کے اندر کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر نہیں بھیجیں گے تو حاصل نہیں ہوگا, نہیں بھیجیں گے تو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسکول بھیجتے ہیں. ایسے میرے بزرگوں دین زندگی میں اس وقت آئے گا جب ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں گے اور نکلیں گے, گھروں کو چھوڑ کر نکلیں گے. جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نکلے, مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر نکلے, پورے عالم کے اندر پھیلے, پورے عالم کے اندر پھیلے. عقبہ بن نافع رحمہ اللہ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی تیری زمین ہے تو میں وہاں بھی تیری دین کی بات پہنچانے کے لیے جاتا. ایسی قربانی ہے میرے بزرگوں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے اللہ کا نام لے رہے ہیں. اگر ہم قربانیوں سے پیچھے ہٹے, اگر ہم نے صرف اپنے گھر بار ہی کو پکڑے رکھا, تو میرے بزرگوں کے ہماری اگلی نسلوں کا کیا, ان تک دین کیسے پہنچے گا؟ گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہوگا.